الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سیرت کا دن چل رہا ہے الحمدللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کے بارے میں الحمدللہ لوگوں کے یہاں بیان بھی ہو رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، محنت بھی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں تدبیریں بھی ہو رہی ہیں. جو کر رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیتے ہیں، ضائع کسی کا بھی نہیں ہوتا. لیکن اصل تو سیرت ہے، اور سیرت کے اندر ہم دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مکی زندگی تھی. مکی زندگی کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ محنت کی وہ مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے، اور مخلوق خالق سے جب بھی مل سکتے ہیں جب انسان کا تزکیہ ہو، قلب کی صفائی ہو، غیر اللہ سے پاک ہو قلب ہو. آپ نے مکی زندگی کی جو گزاری پہلے وہاں جب تزکیہ ہونے لگا لوگوں کا تو ایمان بننے لگا، جب ایمان بننے لگا تو یقین بننے لگا، یقین بننے لگا تو اخلاق آنے لگا. آج ہمارے اندر اخلاق کیوں نہیں ہے، معاملات کیوں نہیں ہیں، معاشرت کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے ایمان نہیں بنا ہوا. ایمان کیوں نہیں بنا ہوا؟ اس کے لیے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہے. ہم نے قلب کے اندر غیر اللہ کو پورا پھنسایا ہوا ہے، سمایا ہوا ہے. جب مٹی کے کھلونے سے کھیلنے کی ہماری عادت ہے اور مٹی میں مٹی مل جاتی ہے تو مٹی کا مٹی پلس مٹی ایکول ٹو مٹی بنتی ہے. تو ہمارے میں اندر میں جو روحانیت ہے وہ صفر ہے. میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سارے اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. اب تزکیہ ہے کیا، اس کے اوپر سوچنا چاہیے نا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس وقت مکی زندگی سے گزر رہے ہیں، ہمیں ایمان بنانا چاہیے، ایمان پہ محنت کرنی چاہیے. عربی زبان میں تزکیہ کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو صاف ستھرا بنایا جائے، صاف ستھرا بنایا جائے. اگر گھر کے اندر تصویر ہو نا، گھر کے اندر تصویر ہو یا اپنی تصویریں لگی ہوئی ہوں، اپنی شادی کے تصویریں لوگ لگا کے رکھتے ہیں، وہاں فرشتے نہیں آتے اس کمرے میں، اس جگہ پر جنات آتے ہیں اور خبیث جنات آتے ہیں. جب تصویر لگی ہوئی ہو تو وہاں جنات اور فرشتے نہیں آتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. تو جس قلب کے اندر یہ غیر اللہ تصویریں بھری ہوئی ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، غیبت بھری ہوئی ہے، بہتان بھرا ہوا ہے، معاف تو کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے کسی کو، معاف تو کرنا سیکھا ہی نہیں. پرانی 30 سال پرانی باتیں یاد ہیں، 20 سال پرانی بات، 10 سال پرانی باتیں یاد ہیں. تو وہ سب جب اندر غیر اللہ بھرا ہوا ہے قلب کے اندر، تو وہاں کہاں اللہ. ایک قلب تو ہے جہاں اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر قلب کے اندر ایک روح رکھی ہوئی ہے، روح نور ہے، اس نور سے جسم چلتا ہے، اس روح کی طاقت ہوتی ہے. اس روح جتنی طاقتور ہوگی وہ صاف اور شفاف ہوگی، جس کا تزکیہ ہوگی غیر اللہ سے پاک ہوگی. اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین کہاں ہے یہاں پر؟ آپ بلوچستان چلے جائیں، فرنٹیئر چلے جائیں، آپ سندھ کے اندر چلے جائیں. ہمارے سندھی بہت اچھے گریڈ 22 ایکس چیف سیکرٹری، بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ریٹائر ہو گئے ابھی. وہ کہتے ہیں کہ آپ سندھ کے اندر تو دو چیز کو دیکھا جاتا ہے، یا تو دنیا کے کام کے لیے وہ وڈیرے کو دیکھتا ہے، کوئی بھی کام ہوگا کوئی چیز وڈیرے سے تعلق نہیں، کس پارٹی سے کس سے تعلق ہے، ایف آئی آر کٹی فلانا کٹائی کا وڈیرے کے پاس جائے گا، یا اور آخرت کے لیے وہ پیر کے پاس جاتا ہے. پیر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی نماز کی کوئی، اس کو تو دھمال چاہیے، جمعرات ہو دھمال ہو، شام کو وہ مسجد میں جا کر وہ عصر کے وقت ٹھنڈا پہر ہوگا، چادر وہ اپنی بچھائیں گے اور وہ ہارمونیم لے کر آ کر وہ کسی شاعر کے شعر پڑھنے لگ جائیں گے. تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں جو اس وقت مسائل ہیں، آپ کہتے ہیں مہنگائی جو آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو پریشانی جب ہوتی ہے جب ہمارے اعمال اوپر خراب جاتے ہیں، جب اعمال ہمارے ہلکے ہو جاتے ہیں نا، تو مہنگائی بھاری ہو گئی، مہنگائی کا وزن بڑھ گیا. اگر ہمارے اعمال اخلاص والے جائیں اور اخلاص تابع سنت تو وہ جائیں اوپر جائیں تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، مہنگائی نیچے آ جائے گی.
بھائی عبد الوہاب صاحب تھے 1000 دفعہ روز سورہ اخلاص پڑھتے تھے. کتنا؟ 1000 دفعہ. میں سورہ اخلاص پورے سال کہتا ہوں نا پڑھنے کے لیے. ایمان اندر کا توحید, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ ہی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں نا ابو لہب, تو ابو جہل تو ساتھ میں طواف کر رہے ہیں نا, ان کو ایمان نہیں ملا, ان کو بھی ایمان نہیں ملا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو ملے گا. حضور دعائیں کریں گے, روتے تھے, مانگتے تھے. ہم بھی, آپ جو جہاں بھی آپ حسن ظن رکھتے ہیں میرے لیے, میں ہوں نہیں لیکن آپ کا حسن ظن ہے, اللہ آپ کے حسن ظن کے مطابق میں ہوں نہ ہوں آپ کو ملے گا, کیونکہ دینے والی اوپر کی ذات ہے نا. آپ میرے لیے میں ایک دکاندار ہوں, کاروباری آدمی ہوں, لیکن آپ کا حسن ظن ہے, اللہ سے آپ کا تعلق ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حسن ظن کے مطابق آپ کو دیں گے, ضرور دیتے, ضائع کسی کو نہیں کرتے. اللہ اتنے غیور ہے, کسی کا ادھار رکھتے ہی نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی بڑی موومنٹ لے کے چلے, تو یہ موومنٹ کے اندر کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ تیاری نہ ہو اور پھر وہ جا کر روم پہ حملہ کر دیں اور فلانے پہ حملہ کر دیں, اس پہ حملہ کر دیں؟ نہیں, ایمان بنا ہوا تھا. دوڑ دوڑ کے کوشش کرتے کہ اعمال کیے جائیں, اعمال کیے جائیں. عربی زبان میں تزکیہ کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو صاف ستھرا, 10 منٹ رہ جائے تو آواز دے دیجیے گا, یہ اس کا حل بتا دیتے ہیں, پھر وہ ذکر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صاف ستھرا بنایا جائے, کسی شے کو صاف ستھرا بنایا جائے, اسے نشو و نما دے کر پروان چڑھایا جائے. اور اصلاحی مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط رجحانات, میلانات اور اعمال سے ہٹا کر نیکی اور خدا ترسی کی راہ پر ڈالا جائے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی خواہش مند ہوگا, اس کی سب سے بڑی سوچ یہی ہوگی کہ کیا ایسا کروں کہ نفس گناہوں کے نقصانات کا صحیح احساس کرے, اس سے متنفر ہو جائے, اور کیا ایسے قدم اٹھاؤں کہ غافل دل نیکیوں کی لامحدود فوائد اور برکات کو محسوس کر کے اس کی طرف راغب ہو, مائل ہو جائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا بزرگوں کو برتر ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندو, میں ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے, اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے, بس ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ہم ظلم نہیں کرتے, کسی پہ کیسے بہتان لگاتے ہیں. بہتان کتنا بڑا جرم ہے بھائی للی, آپ اس کے اندر 30ویں پارے کی اس کی تفسیر میں پڑھ لیجئے. بہتان تو ہمارے ایسے لگتے ہیں, کہیں بیٹھے ہو کھانے کے ٹیبل پہ تو 2-4 بہتان نہ لگے تو وہ آدمی کی اہمیت ہی نہیں ہوتی ہے. زنا سے بڑا گناہ ہے یہ, زنا ہے نا, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حرام جو کام کرتے ہیں, یہ حرام کی بھی اوپر کا درجہ ہے یہ. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے, بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو, تم سب سے بے راہ ہو مگر جسے میں راہ پہ چلاؤں, بس مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہدایت مانگو. میرے دوستو, یہ جو دعا ہے نا جو ہمیں سکھائی گئی ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین, اس کو پڑھا کریں, سجدے میں جا کر, نفل نمازوں میں جا کر پڑھا کریں, اللہ سے ہدایت مانگا کریں. بڑی عمر میں جا کر, بڑی عمر کے اندر پوری زندگی کے اندر انہوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں, کام محنت کی ہوتی ہے, آخر میں جا کر وہ انسان بھٹک جاتا ہے, بڑی عمروں کے اندر ہی بھٹک جاتا ہے. شیطان بہت ہوشیار ہے, آخری وقت تک انتظار کرتا ہے, آخری وقت. اس کے پاس الگ الگ داؤں ہیں, الگ الگ طریقے ہیں, الگ الگ اس کی واردات کا طریقہ الگ ہے. کسی کو بدعت پہ لگا دیا, کسی کو کسی کے پہ لگا دیا, کسی کو کسی پہ لگا دیا, وہ چکروں میں لگا دیتا ہے. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا, بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو, تم سب بے راہ مگر جسے میں راہ پر چلاؤں, بس مجھ سے ہدایت مانگو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ دیتے ہیں, رد نہیں کرتے. اللہ غیور ہے, ماں باپ رد نہیں کر سکتے. ماں باپ کے پاس کوئی پیار سے گلے لگ جائے تو ماں باپ اس کو سب معاف کر دیتے, پرانی بات ہے. اللہ 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے, کسی کو بھی رد نہیں کرتے, بلکہ زیادہ گنہگار آتا ہے. اگر نیک آدمی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک 1 دفعہ فرماتے ہیں, اور گنہگار جب انسان مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ لبیک کہتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا, کب بیش اللہ فرمائے. تو ہم تو سب گنہگار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, ہم سے گناہ ہی ہوئے ہیں. ہم نے کون سا نہ اللہ کا عظمت کا حق ادا کیا, نہ اللہ کی محبت کا حق ادا کیا. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے. ہم مانگیں گے تو ہمیں پوری امید ہے, ہمارا اس نظر نے اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا جواب آئے گا. اللہ سے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. اے میرے بندو, اچھا یہ بات لمبی ہے, ایک حدیث قدسی سن لیجئے, پھر اس کا میں حل دے دیتا ہوں ورنہ آج کا ذکر رہ جائے گا.
آج ذکر کا وعدہ سی. اس حدیث قدسی میں آخر میں جس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے, بہت لمبی حدیث ہے, یہ ہے کہ لوگوں کے نیک بن جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور لوگوں کے بد بن جانے سے اس کی سلطنت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. اس کے باوجود جو وہ انسان کو بار بار حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے بچو, نیکیاں اختیار کرو, گناہوں سے بچو, نیکیاں اختیار کرو, تو یہ خود انسان ہی کے فائدے کی خاطر ہے, تاکہ انسان کی ہلاکت اور خسارے سے بچ جائے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اجر کو لینے والا بندوبست کر لے. حضرت اس کے بارے میں, نفس کے بارے میں, اسی کی تفسیر کے اندر ہمارے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب نے 2 لائنیں لکھی ہیں. میں وہ اس کو ایز اٹ از سنا دیتا ہوں, اس کو سن لیجئے, ٹھیک ہے. فلاح اس کو ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے گا, کوشش میں لگا ہوا ہو, کوشش میں لگا ہو. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہم کسی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ کو کوشش ہی چاہیے, ٹھیک ہے. نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہش اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے, اور جو بری خواہش یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبا دے. اس طرح مسلسل مشق کرتے رہے. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس سے مطمئن نہ ہو جاتا ہے. یہ حضرت نے اپنے ملفوظات جو ہیں اس کے اندر, اس کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے. دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دم کر دے گا, کوئی تعویذ ہے, آپ سمجھیں گے کہ میں تہجد وظائف پڑھتا ہوں اس سے میں بچ جاؤں گا. نہیں, اپنی پوری کوشش 24 گھنٹے کی زندگی ہے. جب بیوی کے پاس آتا ہے, ماں کے پاس آتا ہے, ساس کے پاس آتا ہے, معاملات کے پاس آتا ہے, معاشرت کے پاس آتا ہے, رشتہ داروں کے پاس آتا ہے, سب کے پاس آتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کو. یہ آسان ہے کہ آپ جا کے پہلی صف میں نماز پڑھ لیں, پہلی صف میں جا کر پہلی صف کا اجر لے لیں, یہ بھی اللہ کا فضل ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ تو روز کا جینا, جی کے مرنا ہے, مر کے جینا ہے. آسان کام نہیں, مشقت ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے. یقین جانیے, دیکھیے میری 68 ایئرس کی زندگی ہے. میں نے بڑا زندگی کے الحمدللہ بہت سفر کیا, بہت تجربہ کیا. کسی چیز سے سکون اور مطمئن انسان نہیں ہو سکتا اللہ کے ذکر, اللہ کے فضل کے بغیر. اور اللہ کا فضل مانگنے سے آتا ہے, اور فضل مانگنے کے بعد تدبیر کرنے سے آتا ہے, اور تدبیر ارادہ کرنے سے, مضبوط ارادہ کرنے سے, اور ارادے کے بعد اس کو عمل کرنے سے. میں روز ارادہ کر لوں کہ میں نماز پڑھوں گا, مکہ مسجد جاؤں گا, اور یہیں باتیں کر کے چھوڑ دوں میں. ہاں, تعریف بھی کروں, بات بھی کروں. وہ کب ہوگا کہ جب میں دعوت دوں گا, میں دوسروں کو بھی فکر کروں گا, میری بھی فکر کروں گا, میں اپنی بھی فکر کروں گا, اور اپنا ارادہ نہیں, ارادہ مضبوط کر کے میں چل پڑوں گا. میرا چلنا ہے, ایک قدم باہر نکلنا ہے تو میں مکہ مسجد پہنچ جاؤں گا. چلوں گا ہی نہیں تو کبھی نہیں پہنچ سکوں گا. 100 دفعہ میں یونس بھائی ارادہ کر لوں, نہیں, گھر میں بیٹھے رہیں گے اس کے اندر. اب اس کے اندر حل کیا ہے, مختصر سن لیجئے, ہے 10 منٹ تو ہے. دیکھیے اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا. اب یہاں کے حالات جو ہے نا, اس کے اندر آپ کو ہم وظیفے بتائیں, وظائف بہت سارے پڑھنے کے لیے بتائیں, ٹھیک ہے, جو پڑھ سکتا ہے, جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. لیکن ہمارے دادا پیر حضرت تقی عثمانی صاحب کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اس کے اوپر بہت, یہ معمولات یومیہ ہے. میرے ہر دوست کے 2 کتابیں, 3 کتابیں گھر میں ہونی چاہیے. جس کو مزید اگر ترقی کرنی ہے تو اسی میں سے معمولات لے لے, اپنی طرح لائن انڈر لائن کر لے کہ میں یہ روزانہ پڑھوں گا, یہ نہیں پڑھوں گا, اس کو چھوڑ دوں گا. جتنی پڑھ سکتا ہے استقامت کے ساتھ اس کو لے لے. لیکن یہ وظائف تو کر لے گا انسان, لیکن وظائف کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ اس میں بتایا ہے جس کو طریقے سے کوئی اس کے اندر وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام کاج میں رہیں, سب کی ڈیوٹی کے اوپر رہیں, سب کے اوپر لگے ہوئے رہیں. اور انشاءاللہ اس میں ابھی جو آپ کو حضرت کا, یہ میرا بیان نہیں ہے, میرے شیخ کا نہیں ہے, میرے دادا شیخ کا, حضرت شیخ دارالعلوم کے اندر حضرت تقی عثمانی صاحب, اللہ پاک آپ کو سب کو پتہ ہے جس مقام پر ہے, ہمارا سب کا حسن ظن ہے, اس کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کون تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے, ہے نا. یہ سلسلہ وہی ہے, تانوی سلسلہ. اب یہ حکیم اللہ اشرف ثانی صاحب کے خلیفہ تھے, اور حکیم اللہ اشرف ثانی صاحب خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے. اب یہ سن لیجئے, اس کے اوپر میں ختم کر دوں گا, لیکن ذرا غور سے دھیان سے سنیے گا. اور یہ کتاب سب کے پاس 2 4 آگے ڈسٹریبیوشن کیجئے, دیجئے, سمجھائیے. ادھر ادھر لوگوں کے وظائف نہ لیں, یہ درست لے لیا, اس کی درست شریف پڑھ لیا, فلانا کر لیا, ایسا نہ کریں. اس سے لے لیں, سب آتھینٹک ہے, اور حضرت کا خود کا لکھا ہوا ہے, حضرت کی خود کی کتاب ہے, میری کتاب نہیں ہے, یا میرا نام نیچے اگر دیا ہے اس کے اندر, کتاب کے اندر, تو میں نے اس کو پروموٹ کر کے آگے بڑھایا ہے, اس کے لیے میرا نام آیا ہوگا. لیکن یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے. مختصر نصاب اصلاح نفس عملاً نہایت آسان اور سریع التاثیر ہے.
شکر، صبر اور استغفار اور استغاثہ. سنیے اب اس کے اندر، اور ہم اتنی سارے وظائف پڑھتے ہیں نا، ان سب کے معتبر اور مستند ہونے کے ذریعے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس قدر اس کا اہتمام ہوگا اتنا ہی قرب خداوندی حاصل ہوگا، اور جتنی اس میں کمی ہوگی اتنی ہی محرومی ہوگی. لہٰذا اپنی زندگی کو اہتماماً اتباع سنت میں ڈھالنا ضروری ہے، خواہ سنت تشریع ہو یا عادی ہو. یعنی تمام عبادات اور اطاعات اور معاملات میں یا روزمرہ کی زندگی میں رہنے سہنے، کھانے پینے، لباس، پوشاک، سب چیز کے اوپر دھیان دینے کا، ان سب کا اہتمام کیجیے. ان سب کی تفصیل کتاب اسماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسماء حسنہ جو کتاب ہے جس کے اندر تفصیل دی ہوئی ہے، تو مختصر دیا ہوا ہے. اگر وہ بھی چاہیے تو کسی کو بتائیے گا، علی کو، تو وہ یہاں 5-10 منگوا لیں گے، وہ بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں موجود ہے. سنت وہ چیز ہے جس میں نفس اور شیطان کا کوئی دخل نہیں. اگر صورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل عند اللہ مقبول بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا. ان تمام وظائف میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل ہو، اور اعمال ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان کے لیے ایک مومن کی نیت سے معیار معتبر ہے. جس قدر صحیح ہو کبھی ہوگی، اس کے مطابق اعمال کے ثمرات و برکات ہوں گے. اب چند مختصر اور بنیادی اہم اعمال باتنا اب یہ سن لیجئے. اس میں کوئی ٹائم نہیں دینا، صرف اپنی ڈیلی روٹین ہے، اس کو چینج کرنا ہے. روٹین چینج کے اندر کیا کہ کہاں ہمیں استغفر اللہ کہنا ہے، کہاں انا للہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ لک الحمد شکر کہنا ہے. بہت سارے موقع آتے ہیں. اس کے اندر 3 پیجز ہے، چھوٹے سے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو سن لیجئے. اس کے اندر ایک استغفار، 4 چیزوں میں ایک استغفار ہے. ٹھیک ہے، اوپر جتنے معمولات بیان کیے گئے وہ سب اعمال ظاہرہ ہیں جو اصلاح باطن کے لیے بھی مفید ہے اور مؤثر ہونے میں خاص دخل رکھتے ہیں. اب اعمال باطنہ کو لیجئے. اعمال باطنہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اعمال ظاہرہ تو عمرہ بھر گیا ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بھر گیا ہے، مسجدیں بھی آباد ہو گئی ہے، لیکن اندر خالی ہے. یہاں تک ہے، اندر تک داخل نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک رہتا ہے، اندر تک جب معاملات آتا ہے، آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو فیل ہو جاتا ہے انسان. اعمال باطنہ کو لیجئے. یوں تو جن اعمال باطنہ کی تحلیل و مطلوب ہے وہ بہت سے ہیں، اور انہیں کسی شیخ کامل کی نگراں میں رہ کر باقاعدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں ان میں 4 ایسے اعمال بتاتا ہوں جو من جملہ احکامات الہی ہیں، یعنی فرض و واجب ہیں، اور جو سارے تصوف کی ایک حد تک اعمال ظاہرہ کی بلکہ پورے دین کی روح رواں و بنیاد ہیں. عملاً نہایت آسان اور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان اعمال کے لیے کوئی خاص وقت یا شرائط مقرر نہیں. ان پر ہر حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے عمل ہو سکتا ہے. عادت ڈالنا شرط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان اعمال کی عادت اور دوام حاصل ہو جانے سے بہت سے رذائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، زور ٹوٹ جائے گا. پہلا ہے شکر کا. دیکھیں، ایک شکر کی عادت ڈالنی ہے. ہم ہر وقت جب بھی میں وہاں سے ابھی نکلا نا سائٹ سے، تو 3 یا 4 جگہ گاڑی رکی، جلوس تھے. تو مجھے کہا کہ اب میں ایک نے کہا کہ کیا آپ کو کیسا رہا وہاں سے واپس آئے. تو اس نے کہا میری 4 جگہ جلوس تھے تو 4 جگہ گاڑی رکی. ایک بازو میں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پوچھا تم وہاں سے آئے تو وہ دونوں ساتھ میں ایک ہی گاڑی میں آئے تھے، ایک ہی وقت میں آئے تھے، تو تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ایک نے کہا کہ 4 جگہ میری گاڑی رکی، جلوس تھا. تو دوسرے ساتھ میں جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ الحمدللہ مجھے 6 جگہ جہاں رکاوٹ ہونی چاہیے تھی مجھے رکاوٹ نہیں تھی، میں کلیئر ہو کے نکل آیا. اس نے کہا کہ 6 جگہ نکل آیا، اس نے کہا 4 جگہ رکاوٹ آئی. دونوں کو میں فرق ہے نا، راستے تو دونوں پہنچ گئے. اس نے شکر ادا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ تھی نا، ایک نے شکایت کی تو ختم ہو گئی نا، نبی کے خاندان سے چلی گئی نا. اور اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے ایک نے جس نے شکر ادا کیا تو وہ نبیوں کے خاندان میں رہ گئی. شکر ہر جگہ. پورے دن میں 50 ایسے موقع آتے ہیں، اللہ شکر میں خیریت سے ڈیفینس پہنچ گیا، اللہ میرے شکر ہے کہ میری سے اچھی میری آج طبیعت ہے، اللہ کا شکر ہے آج میرا بلڈ پریشر صحیح. شکر کرتا رہے. اب یہ اس کی سنیے. سب سے پہلے اس کا التزام کیجئے کہ صبح جاگنے پر اور رات میں سونے سے قبل اپنی ذات و ماحول پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین و دنیا کی نعمتوں کا استحضار کر کے اجمالی شکر ادا کرے، خصوصاً ایمان حاصل اور عافیت حاصل پر دل کر شکر ادا کرے. ہم سوچئے تو صحیح، 1400-1500 سال کے بعد وہاں بازو میں وہاں لوگ موجود ہیں، مکی زندگی کے اندر، مدنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے موجودگی کے اندر ان کو اتباع نہیں حاصل ہوتی، وہ مسلمان نہیں ہوتے. ہم 1500 سال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں کے اندر ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم نے شکر مانگا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ ہم اس کے حقدار تھے ہی نہیں، ہم تو مستحق تھے ہی نہیں، اللہ پاک نے ہمیں دے دیا. ہر چیز کا شکر ادا کریں. اس کے علاوہ نعمت کا بھی استحضار ہو جائے، دل میں چپ کے شکر ادا کیجیے.
الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک شکر. دیکھیں جس کو یاد نہیں ہے تو اللہ تیرا شکر ہے. میں نے دبئی کا واقعہ سنایا تھا, شکر ہے وہ کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس کو یاد ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک شکر, وہ پورا پڑھ لیا کرے. ٹھیک ہے, مثلا جو بات بھی اپنے دلخواہ ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے, جس بات سے بھی دل کو لذت مسرت حاصل ہو, جو بات بھی پسند آ جائے اور خوشی ہو, یا جس کار خیر کی توفیق ہو جائے, اس پر دل میں شکر ادا کرے. حد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف یا پریشانی بھی لاحق ہو جائے تو اس کی تدارک سے پہلے اس پر نظر کر لے, اے اللہ نے بغیر کسی استحقاق اور گرد و پیش کے کتنی نعمتیں حاصل کر رکھی ہیں جو تقویت قلب کا باعث ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو میں پریشان اور تکلیف میں آ جاتا. دوسری بات جو ہے یہ وہ عمل ہے کہ دین کے ہر شعبے میں منجانب اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عمل, ہر نعمت کو آدمی دیکھے اور دیکھنے کے بعد ذرا اس کے اوپر غور کرے, غور کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرے. ٹوائلٹ گیا, ٹوائلٹ سے باہر نکلا, اس کو پیشاب آ گئی, اس کو ٹوائلٹ آ گیا, تو کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں, کہاں سے کیا تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی کو ٹوائلٹ بند ہو گیا, 3 دن تک میرے بڑے بھائی الطاف شکر آتے ہیں نا, یا اتوار کی مجلس میں آتے ہیں, تیسرا دن ہو گیا تب اس نے بتایا, تو روڈ کے وہ گھر سے باہر نکل آئے پریشان, چکر لگا رہے تھے. آغا خان لے گئے, آغا خان نے کہا اس کو تو ایمرجنسی میں سرجری کرنی پڑے گی. رات کو لے گئے, صبح 6 بجے آپریشن تھیٹر کا طے ہوا کہ اس کی سرجری ہوگی. کولن کے اندر ہم کھانا کھاتے ہیں, انٹسٹائن میں جاتا ہے, اتنی بڑی انٹسٹائن گھومتا ہے, پھر کولن میں جاتا ہے, پھر ریکٹم سے نکلتا ہے. یہ ریکٹم بند ہو جائے تو کیا کرے, بند ہو گئی. رات کو 2 بجے طے ہوا, ڈاکٹر صاحب وہاں اندر موجود ہے, میں آغا خان میں موجود ہوں کہ 6 بجے آپریشن ہوگا. اگر 6 بجے کے بعد اگر لیٹ ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گا. میں 2 بجے یہاں آیا ہمارے حکیم صاحب کے پاس, میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے. بولا ٹھیک ہے میں ایک تجربہ کرتا ہوں, تم جاؤ. تو میں نے وہاں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم تو الاؤ نہیں کریں گے آغا خان کے اندر, تم پردے ڈال دو, اور تم پردے ڈالنے کے بعد اندر جو بھی کچھ کر لو. وہاں 3 قسم کا تیل بنانے کے بعد اتنی بڑی بوتل دی, جا کر میں نے بھائی کو پلایا. 2 گھنٹے کے بعد موشن اس کو ہو گئے. وہ آپریشن سے 1-1.5 گھنٹے پہلے گھر پہنچ گئے. اللہ نے پہنچا دیا, اللہ پاک نے پہنچا دیا. شکر ہر چیز کا شکر ادا کریں. پانی پیتے ہیں, ہارون رشید کا واقعہ ہے نا, میں پانی پیتا ہوں, اگر پانی نہ ملے تو آدھی میں اپنی سلطنت دے دوں گا, پانی بند ہو جائے تو. اچھا پانی پی لیا, اگر وہ نہ نکلے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا. مجذوب سے انہوں نے یہی کہا تھا نا, اگر بند ہو جائے تو. میرے والد صاحب کو میں نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے دیکھا ہے, پیشاب بند ہو گئی تو. یہ پیشاب روز نکال لیتے ہو, کبھی شکر ادا کی, ہر چیز کا شکر ادا کریں. کل میں یہ چاہتا ہوں ہمارے دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں, کل کے دن میں آج رات سے شروع کریں. ہم اتوار کو مجھے بتایا کہ یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں شکر آ گیا ہے یا نہیں آیا. کتنی دفعہ, 50 دفعہ, 60 دفعہ, 70 دفعہ موقع مل ہی جاتا ہے شکر ادا کرنے کا. ٹھیک ہے. دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صبر کرنا ہے, یہ عمل باطنی بہت اہم اور اشد ہے. صبر کرنے والا 500 سال پہلے جنت میں جائے گا شکر کرنے والے کے مقابلے میں. تکلیف پریشانی آئے گی, یہ عالم 3 عالم ہے, اوپر عالم یہ عالم, نیچے والا عالم یہ نیچے والا دنیا والا عالم ہے. اس کے اندر ایسا کانسٹنٹ نہیں رہتا, کبھی تکلیف, کبھی پریشانی, کبھی سکھ, کبھی دکھ, یہ ساتھ میں رہے گا. اتوار کو کر لیں گے ذکر, یہ پوری بات کر لیں. یہ پورے یہاں تو رہے گی تکلیف یہاں بالکل. اور جب تکلیف ہو تو اللہ سے ملاقات کرنا شروع کر دیں, اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں, اپنا قرب دینا چاہتے ہیں, اپنی معرفت دینا چاہتے ہیں. اے اللہ مجھے آپ بلا رہے ہیں نا, کچھ دینا چاہ رہے ہیں نا, اللہ سے بات کر رہے, رونا شروع, مانگنا شروع کر دیں. وہ ایسا وقت صبر کا ہوتا ہے, آپ نے صبر بھی کیا, شکر بھی کیا, اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت مانگ لیجئے جو مانگنا ہے, جس کے رشتہ دار کے لیے, دوست کے لیے, امت کے لیے, سب کے لیے مانگ لیجئے. ہمارے بزرگ تھے نا, اپنے لیے نہیں مانگتے تھے, بخیل نہیں تھے. ہم بخیل, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بخیل ہوں, میں اپنے لیے مانگتا ہوں, زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہوں, زیادہ سے زیادہ میری روحانی اولاد کے لیے مانگتا ہوں. بس وہاں جا کر یہ تو پوری امت کے لیے, پورے عالم کے لیے مانگنا ہے. یہ امریکہ, اور جب میری پہلی وزٹ انڈونیشیا کی ہوئی, انڈونیشیا میرا آنا جانا کافی تھا. انڈونیشیا کی تو میں نے دیکھا کہ سنگاپور میں اور ملیشیا کے اندر, وہاں پر وہ اسٹورس کے اندر سب حرام چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ شوق سے لیتے ہیں. میں جرمنی گیا, فرینکفرٹ سے ہمارا ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی الگ تھے نا پہلے, سب مل گئے, ہمارے اسلم بھائی کو پتا ہے. تو ایسٹ جرمنی میں گیا تو ہماری کسٹمر بہت بڑی تھی, تو انہوں نے جب اس کو پتا چلا کہ اقبال شکر وہ باس ڈائریکٹر ہے وہاں آ رہے, تو میرے اکرام کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کی خاص کوئی دعوت کی گئی. تو دعوت کی گئی, تو میرے ساتھ دعوت کے اندر مجھے کیا انہوں نے مشروبات رکھی. انہوں نے کہا ہمارے جو بہت خاص گیسٹ ہوتے ہیں نا, ان کو ہم وسکی کی بوتل میں اندر میں سانپ ڈال دیتے ہیں, وہ سانپ کے اندر اس کے اثر بڑھ جاتا ہے, وہ ہم وہ وسکی پیش کرتے ہیں. تو مجھے وہ وسکی پیش کی گئی. کیا ہم اللہ کا کس کام کا شکر ادا کریں, کس کام کا اللہ کا شکر ادا کریں, کتنا. اور وہ ہماری جو ایسٹ جرمنی کی تھی, جو ہم نے پہلے ایسٹ جرمنی سے سوچتے تھے, ویسٹ جرمنی ایسٹ جرمنی, جب پہلی دفعہ ایسٹ جرمنی ہم ویسٹ جرمنی سے بائی روڈ کار سے گئے, ہمارے کسٹمر تھی, تو جب ہم نے دیکھا تو وہاں مین روڈ, مین سڑکیں وہ بلاک سے, ایک کارپیٹ روڈ نہیں تھا اس وقت, یہ بعد میں سب بنا, پھر دونوں مل گئے, ویسٹ کی قربانی سے ایسٹ جرمنی بن گیا.
تو ہمیں وہ پیش کیا گیا، اور کہتے کہ آپ کے تو جو مسلمان آتے ہیں تو خوش خوش ہو کے یہاں ہم سے آتے ہیں، پی کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کرتے ہیں، ان کو تو یہ بہت بڑی، یہ ہم کس چیز کا شکر ادا کریں گے؟ ہم اس کے مستحق تھے یا ہیں؟ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے، صبر کریں، جو چیز نہیں ہے اس کی ذکر نہ کریں، تکلیف ہو تو، ٹھیک ہے؟ بہت مجاہدہ طلب ہے اس میں، قوت ایمانی کی منجانب اللہ آزمائش ہے. زندگی میں روزانہ دن رات نہ جانے کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ناگوار اور نفس میں شاک گزرتی ہے. کبھی اپنی ذاتی یا کسی عزیز یا دوست یا بیماری، دیر، پریشانی، موت کا صدمہ لاحق ہوتا ہے، یا کسی مالی منصبی نقصان، رنج ہوتا ہے، یا کبھی خود اپنے نفس کی وسوسات سے پریشان ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب ہم یہ ہو جاتی پریشانی آ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کب؟ موت کے وقت نہیں پڑھنا ہے. چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، چھوٹی سی بھی پریشانی ہو، آپ پاؤں ڈال رہے ہیں جوتے کے اندر، پاؤں غلطی سے آگے دوسرے پاؤں میں چلا گیا یا نیچے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم، آگے اگر یاد کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، وہ یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو انا للہ کی عادت ڈالیں، دن میں کم از کم 20-25 دفعہ تو پڑھ لیں. ایسے موقع مل ہی جاتے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کی کیفیت کب کی بدلنے لگ جائے گی. یقین جانیے کہ دنیا کی انڈسٹری، کام کاج، عورت، خوبصورتی، تمام دنیا کی چیزیں مل جائے، سکون نہیں ملتا. اونیسس گریس کا ٹائکون تھا سب سے بڑا، اس کو سکون نہیں ملا، خالی یہاں آنکھ بند نہیں کر سکتا تھا. یہاں کا جو نظام تھا، اعصاب نظام، یہ خراب ہو گیا تھا ایک نظام خراب ہونے سے. کیتھرین، بڑے دنیا کی حسین خاتون، اس کی بیوی، آئیلینڈز، پلین، تمام چیز، کسی میں راحت نہیں ہے میرے دوستوں. راحت صرف اللہ سے تعلق میں ہے، اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کے قرب کے اندر تعلق اس کے اندر ہے، باقی کسی چیز میں بھی نہیں. دنیا میں لگے ہوئے رہیے. دیکھیے دنیا وہ دنیا ہے جو اللہ سے ہمیں دور کر دے. جو دنیا کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی آخرت ہے. ہم یہ نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ کر آپ بیٹھ جائیے، نہیں، دنیا میں رہیے، لیکن اللہ سے تعلقات بڑھنا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی عادت ڈالیے. طبیعت میں بہت وقت ایسے آتے ہیں جو غیر مناسب بات کے اندر مزہ نہیں ہوتا، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ناگوار والی باتیں آتی ہیں، تو انا للہ پڑھ لیں گے. روایت یہاں تک ثابت ہے کہ اگر کوئی پچھلا واقعہ یاد آ جائے تو اس وقت بھی ان کلمات کے پڑھنے سے اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا واقعات کو ملتا ہے. تیسری بات، 3 باتیں کریں گے، چوتھی بات نہیں کریں گے، چوتھی بات اتوار کو کریں گے. تیسری بات سن لیجئے، جو میں نے اپنے زندگی کے اندر بہت اس کا نفع دیکھا، بہت نفع دیکھا، یہ استغفار ہے. استغفار ہے. رات کو سوتے وقت آپ جب سونے لگ جائیں، میں نے یہ شاید کبھی بات کی ہے، نہیں کی ہے، آپ کو جتنی استغفار یاد ہے نا، آپ ایک تسبیح بنا لیں کہ یہ میں نے تسبیح اتنی پڑھنی ہے. جیسے میری انگلیوں کے اوپر میں نے 400 بنائے ہوئے ہیں، یہ 400 دفعہ میرا کوئی بھی اعمال ہو جاتا ہے، تو 400 میں مجھے 7 استغفار یاد ہے. میں نے 100 اس کے لیے ربنا، آدم علیہ السلام کا استغفار 100 دفعہ، یونس علیہ السلام کا لا الہ الا 100 دفعہ، یہ سب ملا کے 400 کا ایک پیکج بنا لے آپ سوتے وقت پڑھتے ہوئے، اور دھیان بنا کر کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اے اللہ پورا دن گزار دیا میں نے، اللہ تیرا شکر ہے، سب چیز نعمتیں تھی میں نے لیکن حق ادا نہیں کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن ہمارے بزرگوں کا دیکھیے کیا طریقہ تھا. اب یہ سن لیجیے اس کے اندر، ہے نا، میں نے کہا آج میں بزرگوں کی وہ بات آپ کو ڈائریکٹ سنا رہا ہوں. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتا رہے، اس سے اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت میں بہت گنہگار ہوں، بہت ہی خطا کار ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. 120 صحابہ اور تابعین کی انہوں نے زیارت کی تھی، اور ان کو جو سنت یہ تھی ہے نا، کھلانے کی سنت، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی. ایسا ہے مفتی صاحب؟ ہاں، تحنیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی نا. یہ حسن بصری، ان کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت میں بہت گنہگار، بہت ہی خطا کار ہوں، مجھ سے کوئی ایسی طریقہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. چنانچہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک اور شخص آیا. اس نے کہا کہ حضرت بہت غریب ہوں، رزق کی بڑی پریشانی ہے، لہٰذا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے، میرے مال میں برکت دے دے. حضرت نے فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. وہ بھی چلا گیا. پھر تیسرا ایک آدمی آ کر کہنے لگا، حضرت میرا ایک باغ ہے، اس میں پھل لگتا ہے، دعا کریں کہ باغ میں اچھا کثرت سے پھل لگے. فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے کثرت سے پھل لگا دیے. ایک آدمی سن رہا تھا، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ حضرت آپ کے ہاتھ عجیب نسخہ آیا ہے.
جو بندہ بھی آتا ہے اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو. آپ یہ بتائیں کہ کیا ان سب آدمیوں کے مشکلات کے لیے صرف ایک ہی نسخہ ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں یہ نسخہ پروردگار آپ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب اپنی قوم سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا استغفروا ربکم، تم کثرت سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے اور وہ تمہارے اوپر بارشوں کو برسانے والا ہے، وہ مال سے تمہاری مدد کرے گا اور بیٹوں سے مدد کرے گا. یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی آیت بھی لکھی ہوئی، میں مختصر یہ پڑھ رہا ہوں. اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پانی کے چشموں کو جاری کرے گا. سبحان اللہ، قرآن پاک کی ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پانچوں نعمتیں بیان فرمائی ہیں. اس لیے کثرت سے استغفار کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیشہ درجہ پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں. میرے والد صاحب کا طریقہ یہی تھا، وہ کہتے تھے ہر بزرگ کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روز 5000 دفعہ. پریشانی آتی ہے نا کبھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، کاروباری ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے بہت ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ آیت پڑھواتے تھے. لیکن ہمارے اس وقت بزرگ اور میرا طریقہ یہ ہے کہ جتنے استغفار یاد ہے 5 7 نہیں ہوتے ایک بڑھاتے بھی جائیں. ایک مہینے کے اندر ایک لائن یاد کر لیں کوئی استغفار کی، 5 7 ایک اپنی کوانٹٹی بنا لیں. سوتے وقت دیکھیے شیطان سلا دے گا آپ کو، پڑھنے نہیں دے گا، نیند غالب آ جائے گی. جب قاری اس کو جاگے سونے کی، آپ سونے کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ سونا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 گھنٹے کی نیند کے اندر برکت دے دے، آپ فریش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے برکت نہ ہو تو صبح 8 گھنٹے 10 بجے تک اٹھیں گے. 10 بجے اٹھ رہے ہیں، بہت تھکا ہوا ہوں. ارے پوری رات تو سوئے ہو، 10 بجے اٹھے ہو، کیا تھکے ہوئے ہو؟ بولا یہ فریش نہیں ہوا ہوگے. فریش کہاں سے ہوں گے؟ فریش تو اللہ تعالیٰ جس کو کریں گے وہ فریش ہوگا، اس کے بغیر فریش نہیں ہو سکتا انسان. تو کوشش کریں اس وقت جتنے استغفار ہیں یاد ہے، پہلے درود شریف سے رات کو شروع کریں. باوضو ہوں، باوضو تو سونا ہے، وضو سے تو سوئیں گے نا رات کو، یہ تو پکی بات نا، ارادہ تو ہے نا سب کا. وضو کریں گے، وضو کر کے سوئیں گے، اور وضو کر کے جب سوئیں گے تو اس کے اندر کوشش کریں گے جاگنے کی، سونے کی نہیں کریں گے، اور استغفار کریں گے. جتنے استغفار ہے اپنے انگلیوں کا کوئی ایسا حساب بنا لے. میں نے اس کا حساب بنایا ہوا ہے 4 4 4، یہ 20 ہوتے ہیں میرے. لوگ 15 کہتے ہیں، یہ 20 ہوئے، میں یہاں ہاتھ رکھتا ہوں، پھر یہ 20 ہوئے، یہاں تک پہنچتے تو 20 ملٹیپلائی بائی 20 400 ہو جاتا ہے. تصویر کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے انگلیوں سے پڑھ رہے ہیں آپ، اور انگلیوں سے اللہ اپنے قلب کی طرف، جب انگلیوں سے پڑھیں گے تو اپنا توجہ رہے گی، پھر تھوڑی طرف، پھر اس میں درمیان میں ایک کیفیت پیدا ہوگی. آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ رجوع للہ. رجوع للہ کیا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دینا، روز کہنا استغفار، اللہ میں نے یہ بھی کیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ یہ بھی آپ کا شکر ہے، اللہ یہ بھی آپ کا کرم ہے، اللہ یہ بھی ہے. اللہ پھر اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دیجیے، اللہ آپ نے معاف تو کر دیا نا. اللہ جب باپ ابا جی نے معاف کر دیا تھا تو پوچھا تھا تمہیں انعام کیا چاہیے؟ اے اللہ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. آپ اللہ کہاں جائیں گے؟ آپ ہی نے تو بلا کر دیا ہے، آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا ہے، بلانے کے بعد یہ تحفہ دیا ہے، ہمیں تحفہ مل گیا. واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا. اب آپ اللہ سے مانگ لیجئے، اس وقت کیفیت آپ کی آہستہ سے بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا ٹائم پورا. اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور ہم سب کا، حاضرین غائبین متعلقین، ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کا جو حسن ظن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور پورے عالم کے جتنے ایمان والے ہیں، اللہ سب کو تقویٰ عطا فرما دے. تقویٰ والوں کو ولایت خاصہ عطا فرما دے، اور ولایت خاصہ کے ساتھ ہمیں دنیا سے جب ہماری رخصت ہو ایمان پہ، خیر پہ، اور اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ شہادت کی موت، صدیقین اور صالحین کے درجے کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.